حویلی کے بالائی حصے میں واقع ہاجرہ کا کمرہ اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف لیپ ٹاپ کی نیلی اسکرین سے نکلنے والی روشنی اس کے معصوم اور دلکش چہرے کو منور کر رہی تھی۔ ہاجرہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی، تکیے کو سینے سے لگائے، اسکرین پہ چلنے والی ایک رومانوی مووی میں اس قدر مگن تھی کہ اسے ارد گرد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ فلم کا ہیرو جب ہیروئن کے قریب آ کے محبت کا اظہار کر رہا تھا تو ہاجرہ کے لبوں پہ ایک شرارتی اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہائے کاش حقیقت میں بھی محبت اتنی خوبصورت ہوتی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کہ اندھیرے میں کوئی اس کی معصومیت کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ کب کھلا، کون اندر داخل ہوا، ہاجرہ کو اس کا احساس تب ہوا جب اسے اپنے عقب میں کسی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دی۔ اسے لگا شاید اس کی چھوٹی بہن یا ملازمہ ہوگی۔ اس نے مڑ کے دیکھے بغیر چنچلا کے کہا، بختوں میں نے کہا تھا نا مجھے تنگ مت کرنا۔ بس تھوڑی سی مووی رہ گئی، مگر جواب میں بس خاموشی رہی۔ ہاجرہ کو ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے رخ موڑا۔ سامنے منظر دیکھ کے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پھسلتے پھسلتے بچا۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا، یزدان کا چھوٹا بھائی جو اسے 8 سال بڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ پرانی شوخی نہیں بلکہ ایک عجیب سا تپتا ہوا جنون تھا۔ حمزہ بھیا آپ؟ ہاجرہ نے گھبرا کے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا جو کندھوں سے ڈھلک گیا تھا۔ آپ اس وقت یہاں اور ایسے خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے دستک بھی نہیں دی۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہاجرہ کو نہیں بلکہ اپنی برسوں کی تڑپ کو دیکھ رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ ہاجرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے حمزہ کا یہ روپ بے حد اجنبی اور خوفناک لگ رہا تھا۔ حمزہ بھیا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی طبیعت تو صحیح ہے؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر حمزہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ آج بھیا مت بولو ہاجرہ۔ حمزہ کی آواز بے حد بھاری اور بدلی ہوئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ لفظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اترتا ہے۔ ہاجرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نیچے جا رہی ہوں آقا جان کو بتانے۔ اس نے سہم کے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر حمزہ کی رفتار اسے کہیں تیز تھی۔ اس سے پہلے کہ ہاجرہ دروازے تک پہنچتی، حمزہ نے ایک ہی جست میں اس کا راستہ روکا اور اسے دیوار کے ساتھ لگنے پہ مجبور کر دیا۔ ہاجرہ کی پشت دیوار سے لگی تھی۔ سامنے حمزہ کا لمبا قد اس پہ حاوی تھا۔ حمزہ نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پہ جما کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی نظریں ہاجرہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے وہ انہیں اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ حمزہ بھیا پیچھے ہٹیں، خدا کا واسطہ ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ ہاجرہ کی آواز رونے والی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حمزہ کے سینے پہ رکھ کے اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ بدتمیزی؟ حمزہ ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی اور قریب جھک گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہاجرہ، میں نے کتنے سال خود کو روکا، یزدان بھائی کے خوف سے، خاندان کی عزت کی خاطر، مگر اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ تم اس مووی میں جس محبت کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی وہ میرے سامنے کھڑی ہے، اور تم مجھے دور جانے کا کہہ رہی ہو۔ حمزہ باز آ جائیں، یزدان بھائی آ جائیں گے، وہ جان لے لیں گے آپ کی۔ ہاجرہ نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے یزدان کا نام لیا، جس کے نام سے حویلی کا پتا بھی کانپتا تھا۔ یزدان کا نام سنتے ہی حمزہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ یزدان بھائی؟ ہاں، وہ مجھے مار دیں گے، مگر مرنے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری ہو ہاجرہ، صرف میری۔ اس نے ایک دم سے ہاجرہ کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ ہاجرہ کا وجود اس کے مضبوط شکنجے میں کسی نازک کلی کی طرح دب گیا۔ چھوڑیں مجھے حمزہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں۔ ہاجرہ تڑپنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے حمزہ کے ہاتھوں پہ گرنے لگے، مگر حمزہ اس وقت ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس کی گرفت ہاجرہ کی کمر پہ مزید سخت ہوتی گئی، اور اس کا چہرہ ہاجرہ کے اس قدر قریب تھا کہ اسے حمزہ کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی جلد پہ محسوس ہو رہی تھی۔ آج میں تمہیں بتانے آیا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ کہو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، کہو ہاجرہ۔ حمزہ نے جنونی انداز میں اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ ہاجرہ نے روتے ہوئے سختی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں نہیں آپ سے محبت نفرت کرتی ہوں حمزہ، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کریں، آپ اپنے ہی بھائی کی منکوہا بننے والی لڑکی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ کا جنون ایک دم سے بھیانک خاموشی میں بدل گیا،
اس نے حاجرہ کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانک کے بولا، تو پھر ٹھیک ہے حاجرہ، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یاد رکھنا میری موت کا بوجھ تمہاری عمر بھر کی سزا بنے گا۔ اس نے ایک آخری نظر حاجرہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پہ ڈالی اور ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ حمزہ نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے چھوڑا تو حاجرہ لڑکھڑا کے پیچھے ہو گئی۔ اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں غصے کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کتنے بدتمیز آپ حمزہ، آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح میرے کمرے میں گھس کے مجھ پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ حاجرہ نے آواز میں جرأت سمیٹ کے اسے للکارا۔ آپ کو کیا لگا میں ڈر جاؤں گی؟ آپ کی سرکت کو آپ کو ذرا برابر بھی حیا نہیں آئی؟ حمزہ جو پہلے ہی جنون کی حدیں چھو رہا تھا، حاجرہ کی زبان سے اپنے لیے بے شرم اور بدتمیز کے الفاظ سن کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے اس پہ دوبارہ چھپٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ حاجرہ کے سر کے دونوں طرف دیواروں پہ جما کے اسے مکمل طور پہ قید کر لیا۔ اس کا تپتا ہوا چہرہ حاجرہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ حاجرہ کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ شرم و حیا حمزہ کی آواز گرجدار اور زہریلی تھی۔ جس انسان کے اندر محبت کی آگ لگی ہونا حاجرہ، اسے شرم نظر نہیں آتی؟ تم مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو؟ ابھی تم نے میری بدتمیزی دیکھی ہی کہاں ہے؟ حاجرہ نے اسے اپنے اوپر حاوی دیکھ کے پوری قوت سے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پیچھے ہٹے حمزہ، میں کہہ رہی ہوں، دور جائے مجھ سے، ورنہ میں صبح ہوتے ہی یزدان بھیا کو سب بتا دوں گی۔ میں بتاؤں گی انہیں کہ ان کا بھائی کتنا گرا ہوا بدتمیز انسان ہے۔ میں پھپھو جان کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ انہیں دکھاؤں گی کہ ان کا لاڈلا بیٹا کتنا بے حیا ہے۔ حمزہ کے ماتھے پہ غصے کی رگیں تن گئی۔ یزدان بھائی، ہر بات میں یزدان بھائی کو بیچ میں لانا ضروری ہے؟ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری ڈھال بنیں گے؟ ہاں، وہ میری ڈھال ہیں، حاجرہ نے چلا کے کہا، حالانکہ وہ جان چھڑانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ اور سن لیں، آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں یزدان بھیا سے محبت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ میں انہیں ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ میں صرف اور صرف انہی سے شادی کروں گی۔ میری زندگی میں ان کے سوا کسی اور کی جگہ نہیں، خاص طور پہ آپ جیسے بدتمیز انسان کی تو بالکل بھی نہیں۔ حاجرہ کا یہ جملہ حمزہ کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا۔ اس کے ہاتھ جو دیوار پہ جمے ہوئے تھے لرزنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں موجود غصہ ایک دم سے گہری تکلیف اور صدمے میں بدل گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے زندہ اس کا دل سینے سے نکال دیا ہو۔ تم اس سنگ دل انسان سے محبت کرتی ہو؟ حمزہ کی آواز ایک دم بیٹھ گئی، جیسے اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ تم اسے شادی کرو گی؟ ہاں، 1000 بار کہو گی، میں یزدان بھیا کی ہوں اور انہی کی رہوں گی۔ حاجرہ نے مزید اسے زج کرتے ہوئے کہا، اب دفع ہو جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچا کے سب کو بلا لوں۔ حمزہ چند لمحے ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے کیا سن لیا۔ پھر وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پہ ایک ایسی ویرانی چھا گئی جو حاجرہ کو ایک پل کے لیے لرزا گئی۔ ٹھیک ہے حاجرہ، اس کی آواز میں ایک ہولناک سکون تھا، تم نے اپنا انتخاب بتا دیا۔ اب کل صبح جب سورج نکلے گا تو تم اپنے اس انتخاب پہ ناز کرنا، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی بدتمیزی کا موقع دو گی، لیکن کیونکہ میں تمہاری زندگی سے ہی نکل جاؤں گا۔ وہ سرد نگاہ حاجرہ پہ ڈال کے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حاجرہ وہی فرش پہ ڈھیر ہو گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے حمزہ کو ہمیشہ کے لیے ڈرا کے بھگا دیا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے عذاب یزدان شاہ کے قہر کا آغاز ہونے والا ہے۔ حمزہ حاجرہ کے کمرے سے نکل کے اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا اپنی راہ دارے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ حاجرہ نے اسے بدتمیز کہا، اسے جھڑک دیا، یہاں تک تو وہ سہ لیتا، مگر اس نے جو یزدان کے نام کی مہر اپنے دل پہ لگائی تھی، اس نے حمزہ کے وجود کی دھجیاں اڑا دیں۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا۔ بھاری لکڑی کے کواڑ آپس میں ٹکرائے تو پورا کوڑی ڈور اس کون سے تھرا اٹھا، مگر حمزہ کے اندر جو شور برپا تھا اس کے سامنے یہ آواز کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے اندھیرے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا لی۔ حاجرہ کے الفاظ زہریلے تیروں کی طرح اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ میں یزدان بھیا سے محبت کرتی ہوں، میں انہیں ٹوٹ کے جاتی ہوں، میں صرف انہی کی رہوں گی۔ یزدان بھائی، حمزہ کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ تم نے اسے ہی کیوں چنا حاجرہ؟ کوئی اور ہوتا تو میں اسے خاک میں ملا دیتا، میں تمہیں چھین لاتا،
میں دنیا سے لڑ جاتا، مگر اپنے بھائی سے کیسے لڑوں؟ وہ شخص جو میرا مان ہے، جو میرا غرور ہے، تم نے اسی کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو اس کی گالوں پہ بہنے لگے۔ اس کے لیے یہ صرف ہاجرہ کا انکار نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس حویلی میں، اس دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اگر وہ زندہ رہا تو روز ہاجرہ کو یزدان کے نام کے ساتھ دیکھے گا، اور یہ اذیت اس کے لیے موت سے بھی بدتر تھی۔ اس نے بوجھل قدموں سے اپنی میز کی دراز کھولی۔ وہاں ایک کاغذ اور قلم پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کا ارادہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے صرف چند سطریں لکھی، اپنے بھائی کے نام، اپنی محبت کے نام، اس ادھورے جنون کے نام۔ کمرے میں موجود خاموشی اب ہولناک ہونے لگی۔ حمزہ نے ایک آخری بار کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں دور آسمان پہ تارے چمک رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ ہاجرہ کو تارے بہت پسند تھے۔ تم نے کہا تھا ہاجرہ کہ میری موت کا بوجھ تمہاری سزا بنے گا۔ اس نے خالی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کلام کی۔ آج میں تمہیں وہ سزا دے کے جا رہا ہوں جو یزدان شاہ کے غصے کی صورت میں تمہیں ہر پل مارے گی۔ اس نے روشنی گل کر دی۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا، ایک ایسا سناٹا جو اگلی صبح ایک قیامت بن کے ٹوٹنے والا تھا۔ حمزہ نے اپنی زندگی کا چراغ خود اپنے ہاتھوں سے بجھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کہ اس کے ایک قدم نے ہاجرہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے یزدان شاہ کی قہر کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ اگلی صبح کا سورج حویلی کی بلند و بالا دیواروں پہ اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی ان دیواروں کے اندر ایک چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو چکا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس وقت ہولناک سناٹے میں بدل گئی جب حویلی کے پرانے وفادار ملازم بابا دین نے حمزہ کے کمرے کا دروازہ چائے دینے کے لیے کھولا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر حویلی کے در و دیوار ایک دل خراش چیخ سے لرز اٹھے۔ حمزہ میاں! ہائے اللہ، حمزہ میاں کو کیا ہو گیا؟ چیخ اتنی ہولناک تھی ہاجرہ، جو رات بھر ڈراونے خوابوں کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، ہڑبڑا کے بستر سے اٹھی۔ اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے ڈوبنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی راہداری میں آئی، جہاں پہلے ہی گھر کے تمام افراد حمزہ کے کمرے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ہاجرہ کمرے کی چوکھٹ پہ بیٹھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ حمزہ ساکت پڑا تھا، اس کے چہرے کی وہ شوخی، وہ جنون ایک ابدی نیند میں بدل چکا تھا۔ وہ ہاجرہ جس نے رات اسے مر جانے کی بد دعا دی تھی، اب اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حمزہ! پھوپھو جان کی دہائیوں پورے کمرے کو ماتم کدہ بنا دیا۔ ابھی یہ کہرام مچا تھا کہ حویلی کے بیرونی گیٹ پہ کالی چمچماتی لینڈ کروزر کے ٹائروں کے رگڑنے کی آواز آئی۔ پہرے داروں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گاڑی بڑے جاہو جلال کے ساتھ پورچ میں آ کے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے ایک پالش شدہ چمڑے کا بوٹ زمین پہ ٹکا۔ یزدان شاہ باہر نکلا، سیاہ شلوار قمیض، کلف لگا ہوا کلفی دوپٹہ کندھے پہ اور کلائی پہ بندھی مہنگی گھڑی۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح فاتحانہ غرور اور سختی تھی، جو اسے ساری دنیا سے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ وہ ابھی حویلی کی سیڑھیاں چڑھ کے ہی رہا تھا کہ اندر سے اٹھنے والی بین سنائی دیے۔ یزدان کے قدم وہیں رک گئے، اس کی گھنی بھویں سکڑ گئی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، اس کا سامنا روتی ہوئی ہاجرہ سے ہوا، جو دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ ہاجرہ نے جیسے ہی یزدان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اسے یزدان کی کل رات والی بات یاد آئی۔ وہ تمہاری جان لے لیں گے؟ کیا تماشا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ یزدان کی گرجدار آواز گونجی۔ یزدان بیٹا، حمزہ چلا گیا۔ ہاجرہ کے والد نے روتے ہوئے اسے سہارا دینا چاہا۔ یزدان کا رنگ ایک پل میں سفید پڑ گیا۔ وہ دیوانہ وار حمزہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں بکھرے ہوئے لوگ اسے راستہ دینے لگے۔ جب اس نے چھوٹے بھائی، اپنے جان سے پیارے حمزہ کی لاش دیکھی تو یزدان شاہ کا وہ غرور ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کا ہاتھ لرزتے ہوئے حمزہ کے ماتھے تک گیا، جو اب برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حمزہ اٹھو، یہ کیا مذاق ہے؟ یزدان کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں آ گیا ہوں نا، دیکھو تمہارے لیے وہ بائک لایا ہوں جو تم مانگ رہے تھے، اٹھو نا۔ مگر خاموشی ہی جواب تھی۔ یزدان کی نظریں ادھر ادھر گھومیں اور اسے بیڈ کے سائڈ پہ پڑا ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کے اسے اٹھایا۔ اس پہ حمزہ کی لکھائی میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، جسے میں نے چاہا اس نے آپ کی مالا چپ کے مجھے موت کی نیند سلا دیا بھائی۔ یزدان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔
اس نے وہ کاغذ مٹھی میں بھینچا، ایک دم سے مڑ کے باہر کی طرف دیکھا جہاں حاجرہ ابھی بھی دروازے کے پاس کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یزدان کی نظریں حاجرہ کے چہرے پہ گڑ گئیں، وہ محبت جو اس کے دل میں حاجرہ کے لیے تھی۔ اس کاغذ کے ایک جملے نے اسے ایک پل میں نفرت کے شعلوں میں بدل دیا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے حاجرہ کی طرف بڑھا۔ حاجرہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر یزدان نے اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اسے لگا ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تم نے اسے مار ڈالا حاجرہ، تم نے میرے بھائی کو چھین لیا مجھ سے۔ یزدان کی آواز ایک دبی ہوئی گرج تھی جو صرف حاجرہ کو سنائی دے رہی تھی۔ نہیں یزدان بھیا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ حاجرہ رو پڑی۔ اب بھیا مت کہنا مجھے، یزدان نے اسے جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگارے بن چکی تھی۔ آج سے تمہاری ہر ہنسی، تمہاری ہر شرارت پہ مجھ پہ ادھار ہے۔ تم نے میرے بھائی کو قبر میں بھیجا ہے نا، اب میں تمہیں اس حویلی میں ایسی جیتی جاگتی قبر دوں گا کہ تم خود موت کی دعائیں مانگو گی۔ پورے گھر والے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یزدان شاہ کے غصے کے سامنے آ سکے۔ حاجرہ کو احساس ہو گیا اس کی زندگی کا خوبصورت دور ختم ہو چکا ہے۔ اب جو شروع ہوگا وہ صرف یزدان شاہ کا انتقام ہوگا۔ حمزہ کی موت کے بعد حویلی پہ چھائی سوگوار خاموشی رفتہ رفتہ چھٹنے لگی، مگر حاجرہ کے دل پہ چھایا خوف کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یزدان شاہ کا رویہ سب کے سامنے تو بے حد سنجیدہ اور ہمدردانہ تھا، لیکن حاجرہ کے لیے اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ حمزہ کی وفات کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ حاجرہ پہلے جیسی ہنس مکھ لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کے کہکے، سب اس کالی رات کی نظر ہو گئے۔ اسے ہر وقت محسوس ہوتا کہ یزدان کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے۔ ایک شام جب گھر کے سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے حمزہ کی برسی اور خاندان کے مستقبل پہ بات کر رہے تھے، یزدان اپنی مخصوص باروب چال چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا، مگر آنکھیں اب بھی دہک رہی تھی۔ آقا جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، یزدان کی بھاری آواز حال میں گونجی۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا جان نے پیار سے اسے دیکھا۔ یزدان نے ایک سرسری سی نظر دور کرنے میں کونے میں کھڑی حاجرہ پہ ڈالی، چائے کے کپ سمیٹ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حاجرہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ حمزہ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ حاجرہ اب اس گھر کی مستقل خوشی بن جائے۔ میں حاجرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یزدان نے نہایت اطمینان سے وہ لفظ کہے جنہوں نے حاجرہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ حاجرہ کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کے فرش پہ گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ یزدان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کے جاہ و جلال کے سامنے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ لیکن بیٹا، حاجرہ ابھی چھوٹی ہے، اس کی پڑھائی بھی تو ہے۔ حاجرہ کی ماں نے دبی زبان میں احتجاج کرنا چاہا۔ یزدان کے لبوں پہ ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ابھی رخصت کر دیں۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی تب ہوگی جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، تو 4 سال جتنا آپ چاہیں، مگر یہ میرے نام سے منسوب ہو جانی چاہیے۔ آقا جان اور باقی گھر والوں کو اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ یزدان خاندان کا چشم و چراغ تھا، سب کا لاڈلا اور سہارا تھا۔ انہوں نے اسے یزدان کی محبت سمجھا، جبکہ صرف حاجرہ جانتی تھی یہ محبت نہیں کہ وہ قرض تھا جو یزدان اب اسے وصول کرنے والا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں حویلی میں سادگی سے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حاجرہ ایک زندہ لاش کی طرح ان سب رسموں کا حصہ بنی رہی۔ جس رات نکاح تھا وہ سرخ جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ آئینے کے عکس میں اسے یزدان شاہ کا عکس نظر آیا۔ وہ دلہے کے روپ میں بے حد وجیحہ مگر بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا حاجرہ کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ مبارک ہو حاجرہ بی بی، آج آپ باقاعدہ یزدان شاہ کی ملکیت بن گئی ہیں۔ اس نے جھک کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی، مگر الفاظ زہر بھرے تھے۔ حاجرہ نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یزدان بھیا پلیز۔ یزدان نے اس کے کندھے پہ اپنا مضبوط بازو رکھ کے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی اتنی سخت گرفت تھی کہ حاجرہ کی سسکیں نکلی۔ بھیا؟ یزدان کا لہجہ ایک دم تلخ ہوا۔ یہ لفظ اب اپنی زبان پہ مت لانا، میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ حاجرہ، تم نے حمزہ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو اب اس محبت کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نے میرا بھائی چھینا، اب میں تمہارا سکون چھین لوں گا۔ یہ نکاح
تمہارے لیے انعام نہیں، میری طرف سے تمہاری سزا کا آغاز ہے۔ ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ گئے، اس کے مہندی لگے ہاتھوں پہ گرے۔ وہ جانتی تھی اب وہ ایک ایسے قفس میں قید ہو چکی ہے جس کی چابی یزدان شاہ نے سمندر میں پھینک دی۔ رخصتی میں ابھی ایک بھی وقت تھا، مگر یزدان کا سایہ ہر پل اس کے وجود پہ منڈلانے والا تھا۔ نکاح کی پہلی صبح حویلی کی طرح دیوار پہ عجیب سی خاموشی طاری تھی، مگر ہاجرہ کے کمرے میں دھوپ کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہاجرہ جو رات بھر ڈر اور آنسوؤں کے درمیان کہیں تھک کے سو گئی تھی، اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کا معصوم چہرہ تکیے پہ بکھرا ہوا تھا، لمبی پلکیں اب بھی نم تھیں۔ کمرے کا دروازہ خاموشی سے کھلا۔ یزدان شاہ جو سفید کلف لکی شلوار قمیض میں بے حد پروقار اور سنجیدہ لگ رہا تھا، دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو شاید کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت دھیرے سے اپنا ہاتھ ہاجرہ کے ریشمی بالوں میں پھیرا۔ اس کی انگلیاں ہاجرہ کی زلفوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی قیمتی متاع مل گئی ہو۔ ہاجرہ کی نیند میں تھوڑی سی جنبش ہوئی، مگر یزدان نے ہاتھ نہیں روکا۔ اسے یہ یقین دلانا تھا کہ حمزہ کا باب بند ہو چکا ہے اور اب وہ صرف دونوں ہیں۔ یزدان تھوڑا سا جھک کے بے حد نرمی سے ہاجرہ کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس کی تپش نے ہاجرہ کو ہڑبڑا کے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ آہ! ہاجرہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے یزدان کا چہرہ دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور دوسری طرف کونے تک جا پہنچی۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ یزدان بھیا آپ یہاں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یزدان کے لبوں پہ ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہاجرہ کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، ابھی تک بھیا؟ ہاجرہ، کل ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہاجرہ نے سہم کے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ معذرت، مجھے یاد نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں، عادت ہو جائے گی، یزدان نے نرمی سے کہا۔ اس کے قریب ہونے لگا۔ ہاجرہ جتنا پیچھے ہٹتی وہ اتنا ہی قریب آتا۔ آخرکار یزدان نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہاجرہ کا وجود اس کے مضبوط حصار میں آ گیا۔ تم نے آج یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ یزدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ اتنا مشفقانہ تھا کہ ہاجرہ کو ایک پل کے لیے شک ہوا، کیا یہ وہی یزدان ہے جس نے کل رات اسے دھمکی دی تھی؟ جس نے جانا ہے، میرا پیپر ہے، ہاجرہ نے نظریں جھکا کے جواب دیا۔ یزدان نے اس کی تھوڑی تھام کے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ صبح کے اس وقت ایک کام کرو، آج جلدی واپس آ جانا، تمہیں کسی اچھی جگہ گھمانے لے کے جاؤں گا، کچھ اچھی سی ڈنر ڈیٹ یا شاید لانگ ڈرائیو۔ بولو کہاں جانا پسند کرو گی؟ ہاجرہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان کا یہ بدلا ہوا روپ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی سب بھول گیا یا کسی گہری چال کا حصہ تھا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاجرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تمہیں اپنی پسند کے شوہر پہ یقین نہیں؟ یزدان نے شرارت سے کہا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک چھپا ہوا عزم تھا جسے ہاجرہ پڑھ نہ سکی۔ تیار ہو جاؤ، میں خود تمہیں ڈراپ کروں گا، شام کو لیتے بھی آؤں گا، آج کا دن صرف ہمارے نام ہے۔ یزدان نے ایک بار پھر اس کی گال کو تھپ تھپایا، کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ہاجرہ وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا واقعی اس کی زندگی ختم ہو کر باہر آنے والی ہے؟ یہ یزدان شاہ کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جس میں بری طرح پھنسنے والی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ یزدان شاہ اپنی کالی چمچماتی گاڑی میں ہاجرہ کو لے کر شہر کے سب سے پرتیش ریسٹورنٹ کے سامنے رکا۔ ہاجرہ نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ مگر نفیس جوڑا پہن رکھا تھا، جس میں اس کی معصومیت اور نکھر کے سامنے آ رہی تھی۔ یزدان کی نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اس کے انگ انگ کو اپنی یادداشت میں قید کر رہا ہو۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہاجرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یزدان نے گاڑی کا انجن بند کیا، اس کی طرف مڑ کے ایک گہری نظر ڈالی، اپنے نکاح کا جشن منانے۔ کیوں، تمہیں یہ جگہ پسند نہیں آئی؟ اس کا لہجہ اتنا شہد آسا تھا کہ ہاجرہ کا ڈر دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ نہیں پسند ہے، بہت، تھوڑی حیرت ہو رہی ہے، ہاجرہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ اسے لگا شاید وہ غلط تھی، یزدان واقعی بدل گیا۔ پورا ڈنر یزدان بے حد خوش اخلاقی سے گزارا۔ اس نے ہاجرہ کی پڑھائی کی باتیں کی، اس کی پسند ناپسند پوچھی اور اسے وہ تمام خواب دکھائے جو ایک لڑکی اپنے شریک حیات سے وابستہ کرتی ہے۔
حاجرہ کو پہلی بار لگا یزدان شاہ اس کا ہٹلر نہیں بلکہ اس کا محافظ بن سکتا ہے۔ حویلی واپس پہنچتے ہی سب گھر والے سو چکے تھے۔ خاموشی کا راج تھا۔ حاجرہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، کپڑے تبدیل کرنے والی تھی کہ دروازہ ایک دم سے کھلا۔ یزدان اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پہ ڈنر والی مسکراہٹ نہیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش اور وحشت تھی جو حاجرہ کو ایک پل میں لرزا گئی۔ یہ یزدان، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ حاجرہ نے گھبرا کے اپنے دوپٹے کو سینے پہ پھیلا لیا۔ یزدان کچھ کہے بغیر دروازے کی کنڈی چڑھائی۔ اس کی آواز نے حاجرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ وہ دبے قدموں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حاجرہ پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پشت بیڈ کے ستون سے جا لگی۔ اس کا دن بہت اچھا تھا۔ یزدان کی آواز بھاری ہو گئی، سرگوشی میں بدل گئی۔ میں نے تمہیں وہ سب دکھایا جو تم دیکھنا چاہتی تھی، محبت، توجہ، سکون۔ جی شکریہ اس کے لیے، حاجرہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اب آپ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یزدان نے ایک دم سے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کا راستہ روکا۔ اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا کہ حاجرہ کو اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنی پیشانی پہ محسوس ہونے لگیں۔ نیند؟ یزدان نے ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹا۔ تمہیں کیا لگا حاجرہ، میں صرف تمہیں گھمانے پھرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ نکاح ہوا ہے تم سے، حق ہے میرا تم پہ۔ حاجرہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یزدان پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ آغا جان نے کہا تھا 2 سال بعد۔ آغا جان نے کہا تھا، میں نے نہیں۔ یزدان کا لہجہ ایک دم سے سرد اور حاکمانہ ہو گیا۔ اس نے حاجرہ کے بازو کو مضبوطی سے تھاما۔ میں یزدان شاہ ہوں، مجھے اپنی چیز کے لیے کسی کی اجازت یا رخصتی کے کاغذ کا انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ تم نے حمزہ سے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو اب ثبوت دو اس محبت کا۔ نہیں یزدان، یہ غلط ہے، خدا کے لیے پیچھے ہٹیں۔ حاجرہ تڑپنے لگی، اس کے آنسو اس کی گالوں پہ بہنے لگے۔ یزدان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی گرفت حاجرہ کی کمر پہ سخت ہوتی گئی۔ اس کے دماغ میں حمزہ کی وہ آخری تحریر گھوم رہی تھی۔ اس نے آپ کے نام کی مالا چپ کے مجھے موت کی نیند سلا دیا۔ تم نے میرے بھائی کی زندگی لی حاجرہ، آج میں تمہاری روح کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے حاجرہ کے کان میں کھرا کے کہا، اسے بیڈ پہ دھکیل دیا۔ وہ رات حاجرہ کی سسکیوں اور یزدان کی جنون کے درمیان ایک خونی داغ بن کے رہ گئی۔ حاجرہ روتی چلاتی رہی، مگر یزدان شاہ پہ انتقام کا وہ بھوت سوار تھا جس نے اسے ایک درندے میں بدل دیا۔ اس نے اپنا حق جتایا، مگر حاجرہ کے دل میں موجود یزدان کے لیے وہ ننھی سی محبت کی کومبل ہمیشہ کے لیے مسل دی گئی۔ کافی دیر تک کمرے میں حاجرہ کی سسکیوں اور یزدان کی بھاری سانسوں کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ جب یزدان کا جنون ذرا سا تھما تو وہ اسے الگ ہوا۔ حاجرہ کا حال برا تھا، بکھرے بالوں، آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ساکت پڑی تھی، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے کھینچ لی گئی ہو۔ اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یزدان نے ایک نظر اس کے لرزتے ہوئے وجود پہ ڈالی۔ اس کے دماغ میں اب بھی حمزہ کا وہ آخری خط زہر گھول رہا تھا۔ وہ خود کو بار بار یاد دلا رہا تھا کہ یہ انتقام ہے، یہ اس کا حق ہے جو اس نے چنا۔ مگر جیسے ہی اس نے حاجرہ کو اتنی بے بسی سے روتے دیکھا تو اس کے پتھر دل میں کوئی تار لرز اٹھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے قریب ہوا۔ حاجرہ خوف سے سمٹ گئی، مگر یزدان نے بے حد نرمی سے اسے بازوؤں میں تھام کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حاجرہ نے مزاحمت کرنا چاہی، اسے دھکیلنا چاہا، مگر اس وقت اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کے چوڑے سینے پہ سر رکھے ساروں قطار رونے لگی۔ یزدان نے ایک ہاتھ اس کی پشت پہ رکھا، دوسرا اس کے ریشمی بالوں میں الجھا دیا۔ اس کی انگلیاں حاجرہ کے بالوں میں بے حد آہستہ آہستہ پیار سے چلنے لگی۔ یہ لمس اتنا متضاد تھا کہ حاجرہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا شخص کوئی اور تھا، اور اب جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے بیٹھا تھا وہ کوئی اور لگ رہا تھا۔ یزدان نے جھک کر اس کے سر پہ ایک طویل بوسہ دیا۔ اس لمحے یزدان شاہ کو عجیب اندیکھا سکون محسوس ہوا، وہ سکون جو اسے برسوں سے میسر نہیں تھا، وہ قرار جو حمزہ کی موت کے بعد کہیں کھو گیا تھا۔ حاجرہ کی خوشبو، اس کے وجود کی تپش، اس کے اندر طوفان کو تھپکیاں دے کے سلا رہی تھی۔ نہیں یزدان، یہ سکون نہیں ہے، یہ صرف تمہارا بدلہ ہے۔ اس نے اندر ہی اندر خود کو جھنجھوڑا۔ یہ وہی لڑکی جس کی وجہ سے تمہارا بھائی قبر میں اترا ہے۔ تم اسے محبت نہیں کر سکتے، تم بس اسے توڑ رہے ہو، اسے سزا دے رہے ہو۔ وہ خود کو مسلسل یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، ایک چال ہے، تاکہ حاجرہ اس کے قریب آئے، وہ اسے مزید گہری چوٹ پہنچا سکے۔
مگر اس کے ہاتھ جو حاجرہ کے بالوں کو سہلا رہے تھے وہ اس کی سوچ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ رو مت حاجرہ۔ یزدان کی آواز اب بے حد دھیمی اور قداس تھی۔ اب تم میری ہو، مکمل طور پہ میری۔ حاجرہ اس کے سینے سے لگی بس ہچکیاں لیتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا یزدان کی اس لمس کے پیچھے کتنی بڑی نفرت چھپی ہوئی ہے، اور یزدان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس بدلے کی آگ میں وہ حاجرہ کو جلا رہا ہے وہ دھیرے دھیرے خود بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ نکاح کے اس ہولناک واقعے کو 2 ماہ بیت چکے تھے۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ یزدان شاہ نے کس مہارت سے حویلی کی زندگی کو ایک تماشا بنا دیا۔ دن کے اجالے میں وہ سب کے سامنے حاجرہ کا بے حد خیال رکھنے والا، اسے تحفے دینے والا، محبت نچھاور کرنے والا شوہر بن جاتا، مگر رات کے اندھیرے میں وہ اس کے کمرے میں آ جاتا، اس کا روپ بدل جاتا، اسے جتا دیتا صرف ایک اداکاری ہے۔ حاجرہ 2 مہینوں میں آتی رہ گئی، اس کی شرارتیں، اونچی آواز میں ہنسنا، سب جیسے کسی گہرے کنویں میں گر گیا۔ وہ اب صرف ایک سائے کی طرح حویلی میں چلتی پھرتی۔ ایک صبح حاجرہ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی تھی کہ اچانک اسے شدید متلی محسوس ہوئی۔ اپنے منہ پہ ہاتھ دبا کے تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ پھوپھو جان کی تجربہ کار نظروں نے بھانپ لیا۔ ان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حاجرہ بیٹی خیر تو ہے؟ انہوں نے پیچھے سے آ کے اس کی کمر سہلائی۔ حاجرہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ جی بس کچھ نہیں، طبیعت بوجھل ہے۔ نہیں میری جان، یہ بوجھل پن نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کی نشانی لگ رہی ہے، پھوپھو جان نے مسکرا کے کہا۔ فوراً سے یزدان کو فون کرنے نکل گئی۔ شام کو جب یزدان گھر آیا تو پورے گھر میں مٹھائیاں بن رہی تھی۔ آغا جان بے حد خوش تھے۔ حاجرہ کے والدین کے چہرے چمک رہے تھے۔ یزدان جیسے ہی حال میں داخل ہوا اسے مبارکبادوں نے گھیر لیا۔ مبارک ہو یزدان بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ آغا جان نے اسے گلے لگایا۔ یزدان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے پہ خوشی کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ اس کی نظریں سیدھا توڑ کھڑی ہوئی حاجرہ پہ پڑی جو ڈر سہمی اپنے دوپٹے کے پلو کو مڑوڑ رہی تھی۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک دم سے وہی پرانا خونی رنگ اتر آیا۔ اس کے دماغ میں حمزہ کی لاش وہ خط لہرانے لگے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو میرے انتقام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حاجرہ سمجھ گئی طوفان آنے والا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ یزدان وہاں غصے میں ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی حاجرہ نے دروازہ بند کیا یزدان اس کی طرف ٹپکا۔ اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ حاجرہ کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے نیچے؟ اس کی آواز ایک دبی ہوئی کھٹاہٹ تھی۔ یزدان میں نے کچھ نہیں کیا، پھوپھو جان نے خود ہی۔ حاجرہ رو پڑی۔ خاموش، یزدان نے اسے جھٹکا دیا۔ تمہیں کیا لگا حاجرہ، اس بچے کے ذریعے تم مجھے اپنا غلام بنا لو گی؟ تم نے سوچا کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا؟ یزدان یہ آپ کا خون ہے، آپ کا بچہ ہے، حاجرہ نے ہمت کر کے کہا۔ یزدان نے ایک شفاف قہقہ لگایا۔ میرا خون؟ حاجرہ، جس عورت نے میرے بھائی کی جان لی ہو اس کے بدن سے میرا خون کیسے جنم لے سکتا ہے؟ میں اس بچے کو تسلیم نہیں کرتا، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ حاجرہ کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو مجھ پہ شک ہے؟ شک نہیں، یقین۔ یزدان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کے کہا۔ تم جیسی لڑکیاں جو اپنے بھائیوں جیسے دیور کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر سکتی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میں اس گناہ کو اپنا نام کبھی نہیں دوں گا۔ حاجرہ کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ شخص جس نے راتوں کو اسے اپنے سینے سے لگا کے سکون پایا آج اسی کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہا تھا۔ یزدان نے اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے حاجرہ کو اس کے حال پہ چھوڑ کے۔ اب اسے حاجرہ کے لیے حویلی ایک جیل بننے لگی جہاں اس کا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یزدان کی تلخ باتوں نے حاجرہ کے وجود کی دھچیاں اڑا دیں۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ پتھر کا کوئی بت کھڑا ہو۔ یزدان کے چہرے پہ موجود وہ صفاقی حاجرہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی صبح حویلی میں مٹھائیوں کی خوشبو ابھی باقی تھی۔ یزدان نے وہ دھماکہ کر دیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے لاؤنج میں سب گھر والوں کو اکٹھا کر دیا۔ آغا جان، پھوپھو جان، حاجرہ کے والدین سب خوشی خوشی وہاں جمع تھے، یہ سوچ کر کہ شاید یزدان کوئی بڑا جشن منانا چاہتا ہے۔ آغا جان، میں اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتا، یزدان کی سپاٹ اور بے حس آواز حال میں گونجی۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ حاجرہ کی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کے فرش پہ گرا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو یزدان؟ ہوش میں تو ہو؟ آغا جان نے غصے اور حیرت میں اسے دیکھا۔
یزدان نے دور کھڑی حاجرہ پہ نظر ڈالی جس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ مجھے اس لڑکی کے کردار پہ شک ہے، جو لڑکی شادی سے پہلے میرے بھائی کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا سکتی ہے، جسے خودکشی کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یزدان، زبان سنبھال کے بات کرو، وہ تمہاری منقوہ ہے، تمہاری عزت ہے۔ حاجرہ کے والد تڑپ کے بولے، عزت؟ یزدان نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، عزت وہ ہوتی ہے جو پاک صاف ہو۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اس گھر کے مرکزی حصے سے کوئی تعلق نہیں، یہ حویلی کے پچھلے والے پرانے کمروں میں رہے گی، ایک ملازمہ کی طرح۔ پھوپھو جان نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر یزدان شاہ کا جلال ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے فیصلے کے آگے کھڑا ہو سکے۔ اس نے حاجرہ کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اس حصے کی طرف لے گیا جہاں کبھی پرانے زمانے میں نوکر چاکر رہا کرتے۔ وہ ایک چھوٹا سا گرد آلود کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے صرف آسمان کا ایک ٹکڑا نظر آتا تھا۔ یزدان نے اسے اندر دھکا دیا، دیوار لگ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں لگا تھا حاجرہ تم ماں بن کے میری ہمدردی سمیٹ لو گی، نہیں، اب تم یہاں اکیلی رہو گی۔ تمہارا یہ بچہ تمہاری رسوائی کی نشانی بن کے پلے گا۔ میں تمہیں تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے میرا بھائی تڑپا۔ اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی چڑھا دی۔ حاجرہ نے دروازہ پیٹا، روئی چلائی، مگر یزدان شاہ نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ اس کے دل میں حمزہ کا چھوٹا خط کسی ناک کی طرح بیٹھ چکا تھا جسے بار بار ڈس رہا تھا۔ چند ماہ بعد حاجرہ کی حالت بے حد ناگفتہ تھی۔ اس کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ یزدان نے سختی سے منع کر رکھا تھا، کوئی اسے ملنے نہیں جائے گا، اسے صرف سادہ کھانا پانی دیا جاتا۔ یزدان خود کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں وہاں آتا، صرف یہ جتانے کہ وہ ابھی اسے نفرت کرتا ہے، مگر حاجرہ کی خاموشی اسے اندر ہی اندر بے چین کر دیتی۔ ایک طوفانی رات جب آسمان سے بجلیاں کڑک رہی تھی، حاجرہ کی تکلیف بے حد ہو گئی۔ وہ اکیلی اس اندھیرے کمرے میں فرش پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اسے دلاسا دے سکتا۔ اسی وقت یزدان، جو اپنے کمرے میں بے چین تھا، کسی نامعلوم بوجھ تلے دبا ہوا تھا، پیچھے والی سائڈ پہ آیا۔ اس نے جیسے ہی کمرہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حاجرہ بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ سرد تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ حاجرہ، حاجرہ، آنکھیں کھولو، یزدان نے اسے پکارا۔ اس کی آواز میں پہلی بار پرانا خوف چھلکا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ حاجرہ کا وجود اب اتنا ہلکا ہو چکا تھا کہ یزدان کو اپنی زیادتیوں کا احساس ایک تازیانے کی طرح لگا۔ وہ اسے اٹھا کے اپنی گاڑی میں کی طرف بھاگا۔ ہسپتال پہنچ کے ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں لے لیا۔ یزدان باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ مسٹر یزدان، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ آپ کی اہلیہ کی حالت بے حد نازک ہے، انہوں نے بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی اذیت سہی۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بے حد اہم ہیں۔ یزدان نرسری کی کھڑکی کے پاس گیا، وہاں چھوٹا سا بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی یزدان کی نظر اس معصوم چہرے پہ پڑی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے نقش، اس کی پیشانی، اس کی بند آنکھیں، سب کی سب یزدان شاہ کا عکس تھی۔ کوئی بھی دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ یزدان کا ہی ہے۔ یزدان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ سارا شک، وہ سارا انتقام ایک ہی لمحے میں پاش پاش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا اس نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس نے اپنی پاک دامن بیوی پہ تہمت لگائی، اپنے ہی خون کو ٹھکرایا۔ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گیا، اپنا سر ہاتھوں میں تھام کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حاجرہ کی وہ سسکیاں، وہ کمرے کی تنہائی گھومنے لگی۔ ہسپتال کی اس سرد راہداری میں جہاں یزدان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا بیٹھا تھا، اسے اچانک خیال آیا اسے گھر جانا چاہیے، پرانی الماری کھولنی چاہیے جہاں اس نے حمزہ کا سامان مقفل کر رکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی ادھورا سچ اسے پکار رہا ہو۔ دیوانہ وار گاڑی چلا کے حویلی پہنچا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر یزدان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ سیدھا حمزہ کے کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں جو مہینوں سے بند رہنے کی وجہ سے قبرستان جیسا ٹھنڈا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ اس نے وہ دراز کھولی جہاں حمزہ کی وہ ڈائری پڑی تھی جس کے ایک ایک جملے نے یزدان کو درندہ بنا دیا تھا۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور لرزتے ہاتھوں سے اسے پلٹنا شروع کیا
اسے یاد تھا اس نے صرف آخری صفحہ پڑھا، مگر آج اس کی نظر ان صفحات پہ ٹک گئی جو آپس میں چپکے ہوئے تھے۔ یزدان نے ناخن سے ان صفحات کو الگ کیا تو اندر ایک خط اور مزید تحریریں برآمد ہوئی۔ حمزہ کی لکھائی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بھائی، جب آپ پڑھیں گے میں بہت دور جا چکا ہوں گا، میں بزدل نہیں ہوں، میں ہاجرہ کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا جن میں صرف آپ کے لیے پیار ہے۔ میں نے اسے مجبور کیا، ڈرایا، مگر اس لڑکی نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غداری نہیں کی۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا وہ یزدان شاہ سے محبت کرتی ہے، ہمیشہ انہی کی رہے گی۔ یزدان کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کے فرش پہ گری، اس کے کان سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ آگے پڑھنے لگا، بھائی ہاجرہ بے حد پاک صاف ہے۔ میں نے اس رات اس کے کمرے میں جا کے بے حد بدتمیزی کی، مگر اس نے مجھے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا۔ میں اپنی اس گھٹیا حرکت اور ہاجرہ کے انکار کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ دونوں خوش رہ سکیں۔ ہاجرہ کو کبھی مت بتائیے گا میں نے اسے تنگ کیا تھا، ورنہ وہ خود کو قصوروار سمجھے گی۔ اسے بہت پیار دیجیے گا، وہ صرف آپ کی امانت ہے۔ یزدان کی چیخ نکل گئی، وہیں فرش پہ بیٹھ گیا اور اپنا سر دیوار سے مارنے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یا اللہ، میں نے اس معصوم پہ تہمت لگائی، میں نے اسے اس کے اپنے گھر میں قیدی بنا دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو شاید موت سے بھی بدتر تھی۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے ہاجرہ کو گھسیٹا، کمرے میں پھینکا، کیسے اس نے اپنے ہی بیٹے کو اپنا نام دینے سے انکار کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاجرہ کا زرد چہرہ اور وہ سوالیہ نظریں گھومنے لگی جو روز اسے دیکھتی تھی۔ یزدان ان میں صرف نفرت دیکھتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ ہاجرہ جو میری ایک ڈانٹ پہ سہم جاتی تھی۔ اس نے حمزہ کے سامنے میرا نام لیا اور میں نے اسے کیا صلا دیا؟ یزدان شاہ، جس کا نام سے لوگ کانپتے تھے، آج ہار مانے ہوئے جواری کی طرح اپنے بھائی کے کمرے میں فرش پہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ سچائی اس کے سامنے ننگی کھڑی تھی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو ایک لفظ نہ تھا۔ پاگلوں کی طرح اٹھا، دوبارہ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہاجرہ کے پیروں میں گرنا تھا، اسے بتانا تھا وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، مگر اسے نہیں معلوم تھا ہاجرہ وہ پرانی ہاجرہ نہیں رہی جسے وہ ایک لفظ کہہ کے منا لیتا۔ یزدان جب ہسپتال پہنچا تو اس کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ہاجرہ کے بیڈ تک جا سکے۔ دوڑ کھڑا شیشے کے پار اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو موت کی دہلیز سے واپس تو آ گیا، مگر جس کی روح شاید اب بھی وہیں کہیں بھٹک رہی تھی۔ کچھ دیر جب ہاجرہ نے اپنی بوجھل پلکیں کھولی تو سامنے سفید دیوار، ادویات کی بو نے اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ نرس نے یزدان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یزدان بھری قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں حمزہ کی وہ ڈائری تھی جو اب اس کے گناہوں کا نوشتہ دیوار بن چکی تھی۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہ تھا، نہ شکوہ، بلکہ ایک ایسی ویرانی جو یزدان کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ ہاجرہ، یزدان کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ گرا، ہاجرہ کے کمزور ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو ہاجرہ، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کے غم میں تمہیں وہ زخم دیے جو کوئی دشمن بھی نہ دے۔ دیکھو، حمزہ نے سب سچ لکھ دیا تھا، تم بے قصور تھی، تم ہمیشہ سے پاک تھی۔ ہاجرہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ سچ تو پہلے بھی وہی تھا یزدان، بس آپ کی انا بہت بڑی تھی۔ آپ نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی، میرے بچے کو اپنا نام دینے سے انکار کیا۔ کیا یہ ڈائری وہ میرے 9 مہینے واپس لا سکتی ہے جو میں نے اس کال کوٹھرے میں اکیلے تڑپ کے گزارے؟ یزدان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف رو رہا تھا۔ جائیے یہاں سے۔ ہاجرہ نے آنکھیں موند لی۔ مجھے میرا بچہ دے دیں، آپ چلے جائیں۔ کئی سال بعد وقت ہر زخم کو بھر دیتا، مگر نشان باقی رہ جاتے۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ حویلی کے صحن میں چھوٹا بچہ جس کا نام حمزہ ثانی رکھا گیا تھا تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ہو بہو یزدان کا عکس، وہی تیور، وہی آنکھیں۔ یزدان شاہ، وہ اب ہٹلر نہیں رہا۔ ان 5 سالوں میں اس نے ہاجرہ کی معافی پانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی انا کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ ہاجرہ کے سامنے ایک شوہر نہیں بلکہ گنہگار کی طرح رہتا۔ ہاجرہ نے اسے معاف تو کر دیا، مگر پرانی شرارتیں ہاجرہ کہیں کھو گئی تھی۔ اب ایک باوقار خاموش ماں تھی۔ یزدان اکثر دوڑ کھڑا اسے دیکھتا، اپنی پرانی زندگی پہ افسوس کرتا۔ ایک شام جب یزدان سین میں بیٹھا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ہاجرہ چائے کا کپ لے کے اس کے پاس آئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود یزدان کے پاس بیٹھنے میں پہل کی۔ یزدان، اس نے پکارا۔ یزدان نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاجرہ کے لبوں پہ ایک مدھم مگر سچی مسکراہٹ تھی۔ حمزہ بڑا ہو رہا ہے، اسے اپنے باپ کا وہی پرانا رعب اور غصہ نہیں بلکہ وہی پیار چاہیے
جو آپ نے ان 5 سالوں میں مجھے دیا۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ یزدان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے ہاجرہ کا ہاتھ تھاما۔ ہاجرہ، شکریہ، تم نے مجھے جینے کا ایک اور موقع دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب اس حویلی میں کبھی کوئی آنسو نہیں گرے گا۔